اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا اللہ جنت میں جو میرا رفیق رہے گا مجھے اس کو دنیا میں دیکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ فلاں فلاں جگہ چلے جاؤ، تمہیں وہ تمہارا رفیق مل جائے گا جو جنت میں تمہارے ساتھ رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچ گئے۔ وہ ایک قصاب تھا، قصاب کی دکان پر پہنچے، پتہ وہیں کا بتایا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا یہ قصاب یہ جنت میں میرا رفیق ہے، یہ میرے ساتھ رہے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ آج کی رات میں آپ کے یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ کے یہاں مہمانی کے طور پر رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ ہمارے یہاں مہمان رہ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ شام کو جب قصاب گھر پہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ گھر پہ آئے، کھانا تیار کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس قصاب نے کہا کہ آپ تھوڑا انتظار کریں، یا تو آپ کھانا پہلے ہی کھا لیں، اور اگر آپ میرے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا انتظار کریں، کیونکہ ایک میری بوڑھی ماں ہے، میں پہلے اس کو کھانا کھلاتا ہوں اور جب کھانا کھلا دیتا ہوں اس کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ پہلے کھانا اپنی ماں کو کھلا دیں، اس کے بعد آپ کے ساتھ میں کھانا کھاؤں گا، ساتھ میں ہی کھانا کھائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ قصاب اٹھا اور ماں کے پاس گیا، ماں کے پاس بیٹھا۔ پہلے وہ اپنے منہ میں روٹی چباتا تھا، جو خوب چبا لیتا تھا، اس کے بعد وہ روٹی جو منہ سے نکالتا تھا سالن میں ڈالتا تھا اور اپنی ماں کے منہ میں رکھ دیتا تھا، کیونکہ اس کی ماں کے منہ میں دانت نہیں تھے۔ اس کی ماں اتنی ضعیف، اتنی بوڑھی تھی کہ اس کو دکھتا بھی نہیں تھا، اس کے دانت بھی نہیں تھے، چل بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ قصاب روز اسی طرح سے اپنے ماں کو کھانا کھلاتا تھا۔ آج کے بھی بچے ہیں، آج کی بھی جنریشن ہے، ماں اگر بلائے تو بچے آتے نہیں ہیں، ماں اگر ڈانٹ دے تو بچے تھپڑ مار دیتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے حضور بھی حاضری دینا ہے، ماں باپ کو اف بھی مت کہنا۔ آج آپ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو تھپڑ مارتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کو، ایک انسان نے اپنی ماں کو جوتے مار دیے تھے، وہ میں نے بیان کیا تھا، جوتے مار دیے تھے۔ اس کی ماں رونے لگی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، مولا میرے بیٹے نے مجھے ذلیل کیا ہے، جوتے مارے ہیں، یا اللہ اس کو ذلیل کر دو، اس کو بھی ذلیل کرنا۔ اس نے ایک ماں کا دل دکھایا ہے۔ اس نے 4-5 دن روٹی نہیں کھائی تھی اور بھوک کی حالت میں ہی مر گئی تھی، تو اللہ نے اس کو ایسا دکھایا کہ اس کا پیر سڑ گیا تھا، پیر روتا تھا، چیختا تھا راستے میں، لوگ اس پر لعنت بھیجتے تھے، ماں کا گستاخ بیٹا ہے۔ آج اللہ کی لعنت ہے اس پر کہ اس کا پیر سڑ گیا اور پیر میں کیڑے پڑ گئے، اس لیے کیونکہ اس نے اپنی ماں کو جوتا مارا تھا۔ بچے جب نیک ہوتے ہیں تو ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں، اور وہ ماں باپ اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، اور انہی کی دعاؤں سے وہ بچے ایک دن اتنا اونچا جاتے ہیں، اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ دنیا انہیں سلام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، دنیا ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ بچے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، دل سے ان کی سیوا کرتے ہیں، ہاں اپنے ماں باپ کی سیوا کرا کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں۔ وہ بڑھاپے میں یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے جب جوان ہوں گے تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، ہماری خدمت کریں گے، لیکن آج سب کچھ الٹا ہو رہا ہے، کوئی نہیں جاتا ہے ماں باپ کے قریب۔ ہاسپٹل میں اگر آپ بیمار ہیں نا، ہاسپٹل میں اگر آپ 50 دن بھی رہیں گے، آپ کا دوست آپ کے پاس نہیں بیٹھے گا، آپ کا رشتہ دار آپ کے پاس نہیں بیٹھے گا، وہ 40-50 دن آپ کے پیتانے، آپ کے سرہانے جو بیٹھی رہتی ہے وہ ماں ہے۔ ہاں، ماں کا مرتبہ اور ماں کا رتبہ بڑا اعلیٰ ہے، ماں بیٹھی رہتی ہے۔ کوئی دوست، کوئی احباب، کوئی رشتہ دار آپ کے پاس ہر وقت 24 گھنٹے نہیں بیٹھیں گے، لیکن ایک ماں ہے جو آپ کے چارپائی کے قریب 24 گھنٹے بیٹھی رہتی ہے۔ جب تک آپ کھانا نہیں کھاتے ہو نا، آپ کی ماں، آپ کے بابا کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ ہاں، یہ ماں اور باپ کی محبت ہے اپنے بچوں کے لیے۔ بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے، بچوں کو بھی کہ دیکھنا چاہیے کہ یار ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہیے۔ وہ فخر کرتے ہوتے ہیں، اگر کسی کا بیٹا اونچے عہدے پہ چلے جاتے ہیں نا تو ماں باپ فخر سے کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ لیکن وہی بیٹا اگر ماں باپ کے منہ پہ تماچا مار دے، ماں باپ کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے، تو پھر ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے، کلیجے ہل جاتے ہیں ان کے۔ ابھی تک جو بچہ غریب ہے، کوئی کام دھندا نہیں ہے اس کے پاس، اور اگر ایک دم اللہ نے اسے اتنی عزتوں سے نواز دیا، اتنا اونچا، اتنا بلند مقام اسے دے دیا، تو آگے چل کے وہ اپنے غریب باپ کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس کے دوستوں کے سامنے اس کے غریب باپ آ جائیں تو اپنے باپ کو باپ ہونے سے انکار کر دیتا ہے۔
لوگ پوچھتے کہ یہ آپ کے والد ہیں، کہ یہ آپ کے باپ ہیں؟ کہتا تھا نہیں یہ میرے باپ نہیں ہے۔ اگر کوئی رکشہ چلاتا ہے اور اس کا بیٹا ایک اونچی پوسٹ پر چلا گیا ہے، اونچے عہدے پر چلا گیا ہے، اور کبھی ایسا ہو کہ وہ رکشہ چالک، وہ باپ اپنے بیٹے کو کہیں مل جائے اور اس کے بیٹے کے ساتھ اس کے کئی دوست بھی ہوں، تو بیٹا یہی کہتا ہے کہ یہ جو رکشہ چلا رہا ہے یہ میرا باپ نہیں ہے۔ یار انکار کر دیتے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں وہ جو اگر اونچا عہدہ مل جاتا ہے، جن کو اوقات بھول جاتے ہیں، اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا تھے اور آج کیا ہو گئے، کس کی دعاؤں کی وجہ سے ہو گئے۔ کسی کی دعاؤں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے آج انہیں اتنا اونچا بلند مقام ملا ہے۔ ہاں، اور آج ماں باپ کو بھول بیٹھے ہیں۔ بہت سی اولادیں ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتی ہیں۔ بہت سی اولادیں ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ میں لڑائی جھگڑا کرتی ہیں کہ آج تم کھانا کھلاؤ گے تو کل میں کھانا کھلاؤں گا۔ اگر 4 بھائی ہیں تو 4 بھائی بھی ان کو تماشا بنا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ کل تمہارے گھر ماں کھائے گی، پرسوں تمہارے گھر کھائے گی، ترسوں تمہارے گھر کھائے گی، آج میرے گھر کھائے گی۔ یار یہ کیسی بات ہے؟ ماں باپ کا بھی دل ہے۔ جب تم 4 بھائی تھے، چھوٹے تھے، تو کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ کل تمہیں پیار کروں گی، پرسوں تمہیں پیار کروں گی، نرسوں تمہیں پیار کروں گی، کل تمہیں پیسے دوں گی، پرسوں اسے پیسے دوں گی۔ چھوٹے پہ تو بہت ماں چلاتے تھے کہ نہیں ماں میری ہے، دوسرا کہتا تھا ارے ماں میری ہے۔ اب جوان ہو گئے، اب کیا یہ طریقہ کیوں بدل دیا؟ اب کیوں یہ کہنے لگے کہ نہیں ماں تیری ہے، ماں تیری ہے؟ طریقہ بدل جاتا ہے۔ یا جیسے بچپن پہ تھے ویسے ہی جوانی پہ رہو گے نا، ماں باپ کے دل کی ٹھنڈک بن کے رہو گے، ماں باپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ جیسے بچپن میں پیش آتے تھے ویسے ہی اگر جوانی پر پیش آؤ گے ماں باپ کے سامنے، ماں باپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور اسی خوشی کی حالت میں اگر دعا دے دیں گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ماں باپ کی دعائیں تو ایسی ہوتی ہیں زنجیریں توڑ دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیٹا اپنے منہ میں وہ روٹی کو چبا رہا ہے، بعد میں سالن میں ڈال رہا ہے، اور بعد میں اپنی ماں کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ اب ماں جب اس روٹی کو کھاتی ہے نا، کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا دیتی ہے، مولا میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تیرے نبی ہیں جنت میں ان کا رفیق بنانا۔ جب اتنا کہتی ہے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی ماں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ماں یہ تیرے بیٹے کی تیرے ساتھ خدمت کو دیکھ کر آج اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تیرے یہاں بھیجا ہے، اور پہلے ہی تجھ کو بشارت دی کہ تیرا بیٹا میرے ساتھ جنت میں رفیق ہوگا، میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ ماں کی دعاؤں میں یہ اثر ہے۔ یار ماں باپ کی خدمت کر لو۔ بہت لوگوں کی ایسی بیویاں ہوتی ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، بہت لوگوں کی ایسی بیویاں ہوتی ہیں جو ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہیں کہ ماں باپ سے بالکل الگ ہو جائیں، اور بہت سی ایسی بیویاں ہوتی ہیں جو اپنی ساس کو اپنی ماں بنا کے رکھتی ہیں، اپنے سسر کو اپنا باپ بنا کے رکھتی ہیں، مل جل کے رہتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں جیسے میرے ماں باپ ہیں ویسے میرے ساس سسر بھی میرے ماں باپ ہیں۔ یہ سوچ کے رہا کرو میری بہنوں، یہ سوچ کے رہا کرو کہ ساس سسر بھی ماں باپ کی طرح ہیں، ان کی بھی اتنی سیوا کرنی ہے، اتنی عزت کرنی ہے جیسے ماں باپ کی عزت کیا کرتے تھے۔ وہاں ماں باپ اب چھوٹ گئے، یہاں ساس سسر ہیں، اب ان کو اپنے ماں باپ کی طرح پیار دو، ان کو اپنے ماں باپ کی طرح سلوک سے رکھو۔ ماں باپ کو کبھی تکلیف مت پہنچاؤ۔ یار ان کے دل میں کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، کیا کیا تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے گا یہ بنے گا وہ بنے گا، اور جب وہ بڑا بن جاتا ہے تو لوگوں کے سامنے اگر اس کے غریب باپ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے تو وہ انکار کر دیتا ہے، یہ میرا باپ ہی نہیں ہے۔ یہ کیسا طریقہ ہے؟ ایسے لوگوں کو اللہ بہت جلد ذلیل کرتا ہے، خاک میں ملا دیتا ہے، ساری شہرت ساری بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ماں باپ کی جب آہ نکلتی ہے، ماں باپ کے دل سے جب بددعا نکلتی ہے نا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، ماں باپ کی بددعائیں بھی فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں فوراً، مظلوم کی دعا، ماں باپ کی دعا اور مسافر کی دعا۔ ہاں ماں کی دعا کا تو یہ اثر ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کا اتنا بڑا وفادار تھا کہ ہر وقت ماں کی خدمت میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ ایک جلسے میں، ایک کانفرنس میں
جہاں حضور کا ذکر ہو رہا تھا، محفل میں بیٹھا تھا، محفل میں بیٹھ کے حضور کا ذکر سن رہا تھا۔ حکم ہو گیا اللہ رب العزت کا کہ اس کی جان نکلنی ہے، اس کی روح نکلنی ہے۔ روح کا فرشتہ آ گیا اور اسی جو اس کا ٹائم مقرر تھا اس سے پہلے آ گیا کہ اس کی روح جو ٹائم نکلنے کا تھا وہ اس کے ذکر سننے کے بعد فوراً بعد ہی تھا۔ گھر پہ جا کے اس کو موت آ جا۔ جیسے ہی وہ لڑکا، وہ نوجوان لڑکا اس ذکر کی محفل سے فارغ ہوتا ہے، گھر پہ جاتا ہے۔ گھر پہ جانے کے بعد وہ اس کی بوڑھی ماں جب اس کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے کہتی بیٹا آ گیا؟ وہ کہتا ہاں امی آ گیا۔ کہاں گیا تھا؟ وہ ذکر رسول، ذکر حبیب، ذکر اولیاء۔ امی ایک پروگرام میں گیا تھا، ایک جلسے میں گیا تھا۔ اچھا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی لا دے، مجھے بہت دیر سے پیاس لگی ہے، یہاں کوئی تھا نہیں تو میں کس سے منگاتی؟ تو میرا بیٹا ہے، آج تو میرا بیٹا ہے، تو مجھے پانی لا دے۔ اس کا بیٹا گیا، دوڑ کے جانے کے بعد پانی لیا گلاس میں، ماں کے پاس آیا، پانی دیا۔ ماں نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے جو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یا اللہ تو اسے لمبی عمر عطا فرما دے۔ جب اس نے یہ دعا کی نا اس کی ماں نے، تو اللہ کا فوراً حکم آ گیا روح کے فرشتے کو کہ واپس چلے آؤ، اب اس کی روح نہیں نکالنی ہے، اب اس کی روح قبض نہیں کرنی ہے، اب اس کو موت نہیں دینی ہے۔ روح کا فرشتہ کہتا یا اللہ ابھی تو نے حکم دیا تھا کہ اس کی جان نکالنی ہے، اس کی روح نکالنی ہے، اب تیرا فیصلہ کیوں بدل گیا؟ اللہ فرماتا تمہیں معلوم نہیں اس کی ماں نے ہاتھ اٹھائے گئے، اس کی ماں نے دعا کی ہے، اور جب کوئی ماں، جب کوئی باپ دعا کرتا ہے اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہوں۔ ہاں اس کی ماں نے اس کے لیے دعا کی، اس کی جان نکلنے والی تھی، روح نکلنے والی تھی، لیکن جیسے ہی ماں نے ہاتھ اٹھائے نا اس کی زندگی میں اضافہ ہو گیا، اس کی زندگی بڑھ گئی۔ تو ماں کی دعاؤں میں یہ اثر ہے۔ ہاں ماں دعا کر دے، اگر موت آنے والی ہو تو موت بھی چلی جاتی ہے، زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ منصب ایسے ہی نہیں مل گیا، مجھے ولایت ایسے ہی نہیں مل گئی، ماں کی خدمت میں رہا ہوں، ماں نے دعائیں کی ہیں میرے لیے۔ حضرت بایزید بسطامی، ولایت کی کئی منزلیں ہوتی ہیں۔ آپ جنگلوں میں نکل گئے تھے، جنگلوں میں 40 سال تک آپ جنگلوں میں رہے، 40 سال تک آپ جنگلوں میں عبادت کرتے رہے، 40 سال ہو گئے، آپ نے سوچا آپ ایک جنگل کو تبدیل کر کے دوسرے جنگل میں چلے جاؤں، کیونکہ آپ کچھ دن کہیں اس طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے، جنگلوں کو تبدیل کرتے رہتے تھے۔ جنگل کو تبدیل کر رہے تھے تو دیکھا کہ راستے میں ان کا گاؤں آ گیا۔ جب راستے میں ان کا گاؤں پڑا سوچا ماں سے ملاقات کر لوں۔ 40 سال کے بعد، ماں تو ماں ہوتی ہے، 40 سال کے بعد اپنے گھر کے دروازے پر گئے، جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹانا چاہ رہے تھے، رک گئے، نہیں میری ماں سوتی ہوگی، ابھی میں دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا، اگر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا ماں کی نیند میں خلل ہو جائے گا، اور ماں کی نیند میں خلل ہو گیا کہیں ماں بددعا نہ کر دے۔ دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، 40 سال سے گھر سے دور ہیں، ماں کو دیکھا نہیں، ماں نے ان کو نہیں دیکھا، بیٹھے ہیں دروازے پر۔ جب فجر کا ٹائم ہوا نا، فجر کا وقت ہوا، بایزید بسطامی نے دیکھا کہ نالی سے پانی بہ رہا ہے۔ جیسے ہی نالی سے پانی بہا نا، انہوں نے اٹھ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز آئی بایزید میں آتی ہوں، بایزید میں دروازہ کھولتی ہوں۔ 40 سال سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن ماں تو ماں ہے، آہٹ سے پہچان جاتی کہ میرا بیٹا آیا ہے۔ 40 سال کے بعد دروازہ کھلا، جیسے ہی اندر گئے ماں نے سینے سے لگا لیا، بیٹا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جنگلوں میں گیا تھا، 40 سال سے تو باہر ہے، تو ولایت کی جس منزل کو پانے کے لیے گیا تھا، کیا تجھے وہ منزل ملی؟ بایزید بسطامی عرض کرتے امی جان 40 سال ہو گئے، مجھے ولایت کی وہ منزل نہیں ملی، 40 سال سے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، جنگلوں کو تبدیل کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، لیکن 40 سال سے مجھے وہ ولایت نہیں ملی۔ اللہ کی بارگاہ میں بایزید بسطامی کی امی نے ہاتھ اٹھا دیے، مولا میرا بیٹا 40 سال سے تیری عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کو وہ منزل نہیں ملی، یا اللہ میرے بیٹے کو وہ منزل عطا فرما دے، یا اللہ میرے بیٹے کو ولایت کی وہ منزل عطا فرما دے۔ ماں نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے نا، جیسے ہی ہاتھ اٹھائے اللہ رب العزت نے فوراً ہی ولایت کی وہ منزل عطا فرما دی۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں جو 40 سال تک میرے جنگلوں میں اللہ کی عبادت کر کے جو ولایت کی منزل حاصل نہیں کر پائی تھی، ماں کی ایک دعا کے صدقے میں مجھے ولایت کی وہ منزل اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ ماں کی دعاؤں میں یہ اثر ہے پیار۔
माँ बाप की सेवा करें, दिल से उनको माने तो सही, उनसे दुआ के लिए कहें तो सही। आप तो कभी दुआ के लिए कहते ही नहीं हैं। पीरों की चौखट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जाएं, मना नहीं करता हूँ, लेकिन पहले माँ बाप की दुआएं लें, माँ बाप को राज़ी करें, फिर आप पीरों की चौखट पर जाएं। अगर माँ बाप नाराज़ हैं और तुम दरगाहों पर जा रहे हो, चादर और फूल चढ़ा रहे हो, तुम्हारी कोई मुराद, कोई तमन्ना पूरी होने वाली नहीं है। ज़िंदगी भर पीरों की चौखट पर पड़े पड़े मर जाओ, अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो कोई दुआ तुम्हारी कबूल नहीं होगी। हाँ, अगर माँ बाप राज़ी हैं तो माँ बाप की दुआओं के सदक़े से तुम्हें अल्लाह ताला वो मंजिल अता फरमा देगा, वो कामयाबियाँ अता फरमा देगा जो तुम तलाश कर रहे हो। पहले माँ बाप के दिल को सुकून पहुँचाओ, माँ बाप को राज़ी करके तो देखो, माँ बाप को राज़ी करो, उनसे दुआएं तो लो, वो दुआ कर देंगे, तुम्हारे सारे बिगड़े काम दूर हो जाएंगे। हाँ, सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आज तुम जो कहते हो ना कि हमारे घर में बरकतें नहीं होती हैं, हमारे घर में ये है वो है, अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो अपने माँ बाप से अपने लिए दुआ करवाओ। कारोबार नहीं चल रहे हैं, अगर माँ ज़िंदा है और बाप ज़िंदा हैं तो माँ बाप से अपने लिए दुआ करवाओ, देखो तो फिर कारोबार में बरकतें कैसी होती हैं। लेकिन आज क्या है, माँ बाप बैठे हुए हैं, बेटे को कोई फिक्र ही नहीं है। छोटे पर जब बाप घर पे आता था ना, फल फ्रूट लाता था, कभी सेब ले आए, कभी अनार ले आए, कभी कुछ ले आए, कभी कुछ ले आए। इसलिए मेरा बच्चा देखेगा मुझे तो कहेगा अब्बू आज कुछ लाए नहीं, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ लाते थे। आज माँ बाप बूढ़े हो गए, तुम जवान हो गए, तुम्हारे अंदर ताकत आ गई, वो बूढ़े हो गए, उनके दांत हिलने लगे, उन्हें बुढ़ापा आ गया, उनके बाल सफ़ेद हो गए, और तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, कमाते हो, खाते हो, और जब घर पे आते हो तो माँ बाप के लिए भी कभी सेब ले लिया करो, कभी अनार ले लिया करो, कभी कुछ ले लिया करो, फल फ्रूट ले लिया करो, उनका भी दिल खुश हो जाएगा, उनको भी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। यार मैं घर पे आता था ना, इसी तरीके से अपने इसी बेटे के लिए ये चीज़ें लाता था, आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ या मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो आज मेरा बच्चा भी हमारे लिए ये मेरा इतना ख्याल करता है। और जब वो आपसे राज़ी होंगे और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देंगे, कसम खुदा की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है, कोई ताकत तुम्हें तुम्हारी कामयाबी से नहीं रोक सकती है। हाँ, एक बार माँ बाप को सही से समझो तो सही, माँ बाप को सही से मानो तो सही। यार कोई भी धर्म के आप हो, कोई भी मज़हब के आप हो, मैं तो ये कहता हूँ, देखें कुरान शरीफ में भी यही है कि तुम्हारा दिन तुम्हें मुबारक हो, हमारा दिन हमें मुबारक हो। हाँ यार, तुम किसी धर्म के भी हो, और अगर आपके अंदर ये बुराई है, माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते हो, माँ बाप की सेवा नहीं करते हो, किसी भी धर्म के, किसी भी मज़हब के हो, गलत करते हो। अगर कामयाब होना चाहते हो, माँ बाप की दुआओं को शामिल कर लो, माँ बाप की दुआएं साथ में ले लो, तुम्हें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। अल्लाह उसी शख्स को कामयाब करता है जिसके साथ माँ बाप की रज़ा होती है, जिसके साथ माँ बाप की रज़ा होगी, अल्लाह की रज़ा भी उसी के साथ होगी, अल्लाह भी उसी से राज़ी होगा। हाँ, एक बार सही से माँ और बाप से मुलाकात करके तो देखो, उनसे बात करके तो देखो, लेकिन तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है, काम से ही फुर्सत नहीं है। वो एक बूढ़ी माँ थी, जब वो जवान थी तो अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से उसने पाला है, जैसे पालते हैं बच्चे को, हर सुख हर चैन उसने दिया, उसको अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई और विदेश भेज दिया। वो विदेश में गया, बड़ा हुआ, पढ़ता रहा, इतना ज़्यादा पढ़ा, इतना ज़्यादा पढ़ा, इतना ज़्यादा अमीर हो गया कि उसकी टक्कर के यहाँ पर कोई नहीं था। वो साथ में अपने गार्ड लेके चलता था, बॉडी गार्ड उसके साथ में होते थे, आगे पीछे बीच में वो चलता था। माँ बीमार हुई, बिस्तर अलालत पर पहुँच गई, बीमार थी माँ। उसको मालूम चला तो, एक तो जब मालूम चला तो आया नहीं, जब माँ बिल्कुल मरने वाली थी ना, उस टाइम वो आया तो माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी, सांसें चल रही थी। आके माँ से कहता है, तूने खाना नहीं खाया, तूने दवा नहीं ली, मैं बहुत से अच्छे डॉक्टरों को तुझे ठीक करने के लिए लगा दूंगा, दिन रात एक कर दूंगा। मेरे जानने में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मेरी मुलाकात बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से है, मैं विदेश के, मैं फुला जगह के डॉक्टरों को लगा दूंगा और तुझे ठीक करवा दूंगा। फ़ौरन उसने यहाँ फ़ोन किया, वहाँ फ़ोन किया, इधर के डॉक्टर बुलाए, उधर के डॉक्टर बुलाए, कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, तुम लोग ऐसे काम कर रहे हो, तुम लोग ऐसे काम कर रहे हो, तुम्हें ये करना नहीं आता, तुम्हें वो करना नहीं आता। उसकी रिलेशन में थी, बूढ़ी थी, उसकी छोटी माँ लगती थी, वो आई और कहने लगी, तू बहुत बड़ा आदमी है, तू बहुत बड़ा बन गया,
لیکن پرانی یادوں کو بھول گیا. پرانی یادیں تیرے اندر نہیں ہیں. جب تیری ماں صحیح تھی، جوان تھی، تو چھوٹا تھا، تیری ماں تجھے کھلایا کرتی تھی، تیرے پاس بیٹھتی تھی، تجھے تسلی دیا کرتی تھی. جب تو روتا تھا، جب تو بے چین ہوتا تھا، تو اس سے باتیں کیا کرتی تھی. آج تو بہت بڑا ہو گیا ہے. تو نے یہاں بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں کو لگا دیا ہے، بہت بڑے بڑے ڈاکٹر لگے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ مرنے والی ہے. اور جو مرنے والا ہوتا ہے نا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. کوئی نہیں روکتا اس کو جو مرنے والا ہوتا ہے. وہ کہنے لگی اس کی موت اب نشچت ہے، اب یہ مر جائے گی. تو کہیں ادھر جا رہا ہے، کہیں ادھر جا رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ. اس کا کہنا یہ نہیں ہے کہ تو مجھے دوا کھلاؤ. اس کا کہنا یہ ہے کہ میرے بیٹے، آج تو بہت سالوں کے بعد یہاں پر آیا ہے، لوٹ کر 2 منٹ میرے پاس بیٹھ لے، 2 منٹ مجھ سے بات کر لے. اس کا یہ کہنا ہے